الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم. رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں اور اہل ایمان کی سعادتوں کے ساتھ اختتام کی طرف جا رہا ہے. آج 28واں روزہ ہے. اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن مسلمانوں کے لیے ایک دستور اور ایک نظام زندگی ہے، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں اتنی وہ سب رمضان المبارک ہی میں اللہ رب العزت نے سب کو اتارا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شان رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا. حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی میں رحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں. اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو ایک رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں. اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شان جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں. ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں جن کو مشرق و مغرب تک پھیلاتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں، مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں. صبح تک یہی حالت رہتی ہے. صبح ہو جاتی ہے تو جبریل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو. فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، اور رشتے ناطے توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو،
پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات سے لیا جاتا ہے۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندوں، مانگو مجھ سے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے اور عید الفطر کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ حدیث بالا میں یہ ارشاد مبارک کہ میں تمہیں کفار کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا، یہ حق تعالی شانہ کا غائب درجے کا لطف و کرم اور مسلمانوں کے حال پر غیرت ہے کہ اللہ کی رضا ڈھونڈنے والوں کے لیے یہ بھی لطف و انعام ہے کہ ان کی لغزشوں اور سیئات سے بھی درگزر اور پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ ایک مومن کو اپنے قریب بلا کر اس پر پردہ ڈال کر کہ کوئی دوسرا نہ دیکھے، اس کی لغزشوں اور سیئات اور گناہوں کو یاد دلا کر اس سے ہر گناہ کا اقرار کرائیں گے، اور وہ اپنے گناہوں کی کثرت اور اقرار پر یہ سمجھے گا کہ اب ہلاکت کا وقت قریب آ گیا، تو ارشاد ہوگا کہ میں نے دنیا میں تجھ پر ستاری فرمائی ہے، آج بھی ان پر پردہ ہے اور معاف ہیں۔ اس کے بعد اس کے نیک اعمال کا دفتر اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ کی رضا ڈھونڈنے والوں، اس کے احکام کی پابندی کرنے والوں کی لغزشوں سے درگزر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے نہایت اہمیت کے ساتھ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو لوگ اللہ والوں کی کوتاہیوں پر، ان کی غیبت میں مبتلا رہتے ہیں اور علماء اور صلحاء کی رسوائی کے در پہ رہتے ہیں، تو اس کا لحاظ رکھیں کہ مبادا قیامت میں ان کے نیک اعمال کی برکت سے ان کی لغزشیں تو معاف کر دی جائیں اور پردہ پوشی فرمائی جائے، لیکن ان رسوا کرنے والے اور علماء کے ساتھ بدخواہی کرنے والوں کے اعمال نامے غیبت کا دفتر بن کر ہلاکت کا سبب بنے۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے ہم سب سے درگزر فرمائے۔
ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے اس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی۔ ایک لیلۃ الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کی رات، دوسری لیلۃ العرفہ 9 ذی الحجہ کی رات، تیسری لیلۃ النحر 10 ذی الحجہ کی رات، اور چوتھی عید الفطر کی رات، اور 5ویں شب برات یعنی رمضان اور شعبان کی رات۔ فقہا نے بھی عیدین کی رات میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ 5 راتیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی ہیں۔ جمعے کی رات، عیدین کی راتیں، غرہ رجب کی رات اور نصف شعبان کی رات۔ بہرحال ابھی ہمارے پاس ایک لیلۃ القدر یعنی 29ویں شب ہے، اور اگر چاند نہیں ہوتا ہے تو 30ویں شب بھی، اور اس کے بعد لیلۃ الجائزہ ہے۔ عید کی رات میں جو بندہ جاگتا ہے تو اللہ رب العزت جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے، اس دن جو جاگنے والے ہوں گے لیلۃ الجائزہ میں ان کے دل زندہ رہیں گے۔ تو ان اوقات کی ہم قدر کریں، اور جیسے ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں چند لوگ، ایسے ہی ہم عیدین کا بھی اہتمام کریں، عید کا بھی اسی طرح اہتمام کریں۔ عید کی نماز اسی طرح چند لوگ مل کر کے ادا کریں، اور پہلے دوگانہ ادا ہوگا، اور جس میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کی جائے، اور پھر مختصر خطبہ۔ اس کے بعد اسی طرح سے جمعے میں پہلے خطبہ ہوتا ہے، لیکن عید میں بعد میں خطبہ ادا کیا جاتا ہے۔ بہرحال ہم آج ان حالات میں بہت رنجیدہ بھی ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ گزرا اور ہماری مسجدیں تراویح سے اس طرح آباد نہیں رہ سکیں، نمازوں سے، ذکر و تلاوت سے، جیسے کہ ہر سال رہتی تھی۔ ہم میرے دوستو اپنی زندگی کا جائزہ بھی لیں کہ اگر یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی وجہ سے ہے تو ہم نے اس مقدس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کا کتنا اہتمام کیا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں کتنی تبدیلی پیدا کی ہے۔ اس لیے کہ اللہ ناراض ضرور ہیں، لیکن انہوں نے اپنی رحمت کو ہم سے نہیں روکا۔ اگر اللہ اپنی رحمت روکتے تو یہ مقدس مہینہ عطا نہ فرماتے، یہ مقدس راتیں نہ ملتی، اور روزے کی وہ عبادت کہ جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عبادت اور نیکی کا ثواب دگنا اور 700 گنا تک ادا فرماتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں فرما دیا کہ انا اجزی بھی، کہ میں خود اس کا ثواب دوں گا، یا انا اجزا بھی، میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی، ہم نے اس کی کتنی قدر کی۔
اگر واقعتاً ہم نے قدر کے ساتھ وقت گزارا ہے تو اللہ تعالیٰ زندگی میں انقلاب لائیں گے اور یہ حالات بدلیں گے اور سدھریں گے، اور زندگی کی ڈگر اپنے معمولات پر آئے گی۔ اللہ رب العزت اپنا خصوصی فضل فرمائیں اور جو اوقات رہ گئے ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ جیسا کہ اپیل کی جا رہی ہے کہ عید سادگی کے ساتھ منائیں، چنانچہ عید کے سامان کے لیے بازاروں میں بھیڑ بھاڑ نہ لگائیں اور اپنی صفوں میں انتشار پیدا نہ کریں، محبت اور پیار کا ماحول رکھیں، دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے جذبات رہیں، اپنے پڑوس اور اپنے بھائیوں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حرمین شریفین کی بہاروں کو واپس لائے، اللہ کرے حج و عمرے کے سلسلہ جاری ہو اور وہ مقدس مکان خانہ کعبہ اور مسجد نبوی وہ پھر آباد ہوں، بیت المقدس آباد ہو اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہماری مسجدیں ہمارے سجدوں سے، عبادتوں سے، تلاوت سے آباد ہو۔ میں دوستو اس وقت ہم اپنے گھروں ہی کو سجدہ گاہ بنا لیں، مسجدیں بنا لیں اور اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ ذکر و تلاوت اور دعاؤں کے ساتھ اور توبہ اور تضرع کے ساتھ گزارنے کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت قبول فرمائیں، اور اس وقت جو ہمارے اکابرین موجود ہیں ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں، اللہ ان کے عمروں میں برکت رکھیں، اور ہمارے جو اساتین امت اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، خاص طور پر دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہم سب کے استاد الاساتذہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب عالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت ان پر اپنی 100,000 رحمتیں اور برکتیں نشاور فرمائیں، اور دارالعلوم دیوبند کو اس کا نعم البدل اور مسند حدیث کی شان نشان اللہ تعالیٰ شخصیت کا انتخاب فرمائیں، اور ایسے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات جو اس وقت گزرے ہیں، مولانا ابوالکلام صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی شان نشان ان کے خدمات کا بہترین صلہ عطا فرمائے، اور ہم جب تک بھی جئیں اللہ ہم سب کو استقامت کے ساتھ اسلام پر استقامت کے ساتھ جینا مقدر فرمائے اور اکمل ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور امت کو اپنے اکابرین کے فیوض سے تادیر فیض یاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔